ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رحمت پور گاؤں میں ایک میاں بیوی رہتے تھے جن کی کوئی اولاد نہ تھی۔ افضل اور سلمیٰ کی شادی کو 15 برس گزر چکے تھے، مگر اب تک وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت دکھی رہتے۔ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ حسرت شدت اختیار کر جاتی کہ کاش کوئی انہیں بھی ماں بابا کہہ کر بلائے۔ ان کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں گونجیں، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک مرتبہ افضل کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور دھوپ بہت تیز تھی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ ہر چند لمحوں بعد سائے میں آ کر بیٹھ جاتا۔ گرمی کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہونے لگا تو وہ کچھ دیر کے لیے درخت کے نیچے آرام کرنے کی نیت سے لیٹ گیا۔ آرام کیا کرنا تھا، اس کے دل میں پھر سے اولاد کی خواہش سر اٹھانے لگی اور وہ خود سے باتیں کرنے لگا کہ کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی جو میرا سہارا بنتی، تو میں یوں اکیلے کھیت میں ہل نہ چلا رہا ہوتا۔ جس وقت افضل خود کلامی کر رہا تھا، اس وقت درخت پر بیٹھا ایک جن اس کی باتیں سن رہا تھا۔ افضل کو اولاد کے لیے یوں افسردہ دیکھ کر جن کو افضل پر بہت ترس آیا۔ وہ جھٹ سے اپنے گھر گیا اور جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے پاس تو بہت سے بچے ہیں، کیوں نہ ہم یہ اپنا 3 دن کا بچہ اس انسان کو دے دیں؟ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے بچے کا بہت خیال رکھے گا۔ جن کی یہ بات سن کر اس کی بیوی بولی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو؟ جن نے جواب دیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم اپنا بچہ واپس لے آئیں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم اس انسان کی اولاد والی خواہش کو پورا کر دیں۔ بس ابھی افضل کھیتوں سے فارغ ہو کر گھر کے لیے نکلنے ہی والا تھا کہ اسے درخت کے پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ افضل فوراً آواز کی طرف بھاگا تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت کے پاس کپڑے میں لپٹا ایک چھوٹا بچہ زمین پر پڑا تھا، جس کے ساتھ ایک کاغذ پر کچھ تحریر درج تھی۔ افضل نے جھٹ اس بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اس تحریر کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، یہ بچہ تمہارے لیے تحفہ ہے، اس تحفے کی حفاظت اور قدر کرنا، ورنہ یہ تم سے واپس لے لیا جائے گا۔ اس تحریر کو پڑھتے ہی افضل کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو اس کی بیوی سلمیٰ نے اس کے ہاتھ میں بچہ دیکھا تو بہت حیران ہوئی اور پوچھا کہ یہ تم کس کا بچہ اٹھا لائے ہو؟ جس پر افضل نے وہ تحریر سلمیٰ کے آگے کر دی۔ تحریر پڑھ کر سلمیٰ کی آنکھوں میں بھی خوشی سے آنسو آ گئے۔ دونوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ افضل نے سلمیٰ سے کہا کہ بچے کو بھوک لگی ہوگی، اسے دودھ پلانا چاہیے۔ سلمیٰ فوراً دودھ لے آئی اور بچے نے فوراً دودھ ختم کر لیا اور رونے لگا، جس پر افضل بولا کہ اسے ابھی اور بھوک لگی ہے، لہٰذا وہ ہر بار دودھ پلاتے تو ختم ہونے پر وہ رونے لگتا۔ 4 مرتبہ دودھ پینے کے بعد بچہ اب مطمئن تھا، جس پر دونوں میاں بیوی حیران ہوئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اتنا زیادہ دودھ کیسے پی سکتا ہے۔ وہ بچہ چونکہ چادر میں لپٹا ہوا تھا اور اس کے سر پر ٹوپی تھی تو سلمیٰ کو خیال آیا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، لہٰذا بچے کے سر سے ٹوپی اتار دی جائے۔ جو ہی انہوں نے بچے کے سر سے ٹوپی اتاری تو دونوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ بچے کے سر پر 2 چھوٹے چھوٹے سینگ تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف پریشانی سے دیکھا تو افضل بولا کہ یہ بچہ خدا کی دین ہے اور اس نے اسے ہمیں سونپا ہے، لہٰذا ہم اس بچے کا خیال رکھیں گے۔ اور اس نے اپنی بیوی کو تلقین کی کہ ہمیشہ دھیان رکھنا کہ اس بچے کے سر سے ٹوپی مت اترے، اب یہ ہمارا بچہ ہے۔ اب وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ گاؤں میں سب کو اس بچے کے بارے میں کیا بتائیں گے۔ پھر انہوں نے پورے گاؤں میں اس اعلان کے ساتھ مٹھائی بانٹی کہ انہوں نے بچہ گود لے لیا ہے۔ تمام گاؤں والوں نے سلمیٰ اور افضل کو بہت مبارک دی۔ سب ان کا بچہ دیکھنے آئے اور بچے کو تحفے بھی دیے گئے۔ انہوں نے بچے کا نام یوسف رکھا۔ یوسف اب 8 سال کا ہو چکا تھا اور اس کے سر پہ موجود سینگ بھی اب تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، مگر افضل اور سلمیٰ اسے ہر وقت ایسی ٹوپی پہنا کے رکھتے جس سے اس کے سینگ محسوس نہ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ افضل کھیتوں میں کام کرنے جا رہا تھا کہ یوسف نے بھی ساتھ چلنے کی ضد کی تو افضل یوسف کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس نے یوسف کو درخت کے نیچے چارپائی پر بٹھا دیا اور خود وہ ہل چلانے لگا۔
یوسف افضل کے پاس آیا اور بولا، بابا آپ بیٹھ جائیں اور مجھے ہل چلانے دیں۔ افضل مسکرایا، مگر یوسف کی ضد کی وجہ سے اسے تھوڑی دیر کے لیے ہل تھما دیا۔ جو ہی یوسف نے ہل چلانا شروع کیا تو اس کی رفتار اس قدر زیادہ تھی کہ کچھ ہی لمحوں میں افضل کے پورے کھیت میں ہل چل چکا تھا۔ افضل نے فوراً یوسف سے ہل لے لیا کہ کہیں کوئی اسے ہل چلاتے دیکھ نہ لے۔ پھر ایک مرتبہ افضل یوسف کے ساتھ گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں انہیں شور سنائی دیا کہ ایک چھوٹا بچہ کنویں میں گر گیا ہے۔ سب گاؤں والے پریشان ہو کر کنویں کے ارد گرد کھڑے تھے اور کسی کو بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ بچے کو کیسے نکالا جائے۔ افضل اور یوسف بھی کنویں کی طرف بھاگے۔ اس بچے کی ماں غم سے نڈھال تھی اور فریاد کر رہی تھی کہ میرے بچے کو بچا لو۔ یوسف اس کنویں کے کنارے پر کھڑا ہو کر کنویں کے اندر دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یوسف نے اپنے ہاتھ کنویں کے اندر ڈالے اور چند لمحوں میں بچہ نکال کر اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ خوشی کے ساتھ ساتھ سب شدید حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ یہ سب کیسے ہوا، کیونکہ انہوں نے یوسف کے ہاتھ لمبے ہوتے دیکھے تھے۔ کچھ تو چیخ مار کر وہاں سے گھر کو بھاگ گئے اور کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً یہ کسی جن کا بچہ ہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد افضل نے فوراً یوسف کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ راستے میں یوسف معصومیت بھرے لہجے میں بولا، بابا دوسروں کی مدد کرنا تو اچھی بات ہے نا، اور میں نے تو اس بچے کی جان بچائی ہے، تو سب مجھ سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ یوسف کے اس سوال پر افضل نے اسے گلے لگا لیا، مگر اسے بھی اس بات پر افسوس تھا کہ سب یوسف سے اب خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ بارشوں کا مہینہ چل رہا تھا اور اس مرتبہ بارشیں معمول سے زیادہ ہو رہی تھیں۔ ایک دن گاؤں میں ایک آدمی گھوڑے پر بھاگتا ہوا آیا اور اس نے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ آج رات گاؤں میں شدید سیلاب آنے والا ہے، لہٰذا سب فوراً گاؤں خالی کر کے محفوظ جگہ پر چلے جائیں۔ لوگ خوف زدہ ہو کر اپنا ضروری سامان باندھنے لگے۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ افضل اور سلمیٰ نے بھی ضروری سامان باندھنا شروع کیا۔ ہر کوئی پریشان تھا۔ یوسف افضل کے پاس آیا اور بولا، بابا کیا ہم اس سیلاب کو روک نہیں سکتے؟ جس پر افضل بولا کہ بیٹا اس کے لیے دریا کے کنارے بند باندھنا پڑے گا، مگر وقت کم ہونے کی وجہ سے یہ اب ناممکن ہے اور پانی کا بہاؤ بھی تیز ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا گاؤں چھوڑنے میں ہی عافیت ہے۔ افضل اور سلمیٰ اب ضروری سامان باندھ چکے تھے، مگر انہیں یوسف کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ افضل پریشانی کے عالم میں اسے ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ شام ہونے کو تھی۔ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور جو کہیں بھی نہ جا سکتے تھے وہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر سیلابی ریلے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب شام ہو چکی تھی مگر سیلاب نہ آیا۔ پھر ایک شخص بھاگتا ہوا آیا جو خوشی سے چلا رہا تھا کہ یوسف نے دریا پر بند باندھ دیا ہے، لہٰذا اب سیلاب نہیں آئے گا۔ سب لوگ بند دیکھنے کے لیے دریا کی طرف بھاگے۔ افضل بھی ان کے ساتھ تھا۔ سب یہ منظر دیکھ کر حیران تھے کہ دریا پر بند باندھا ہوا تھا اور وہ اس قدر اونچا تھا کہ پانی کا ریلا اس کے کنارے سے ٹکرا کر گزر گیا اور گاؤں میں داخل نہ ہوا۔ سب گاؤں والوں نے خوشی سے یوسف کو کندھے پر اٹھا لیا اور اسے اچھالنے لگے۔ اسی دوران یوسف کے سر سے ٹوپی اتر گئی اور اس کے سینگ نظر آنے لگے۔ کچھ لوگ تو خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، مگر افضل وہیں کھڑا رہا۔ پھر چند ایک بزرگ بھی آگے بڑھے اور انہوں نے یوسف کو گلے لگا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور بولے کہ بیٹا ہم جانتے ہیں کہ تم انسان نہیں ہو، کیونکہ ایک جن ہی اکیلا اتنا مضبوط بند باندھ سکتا ہے۔ اب چونکہ یوسف کا راز گاؤں والوں کے سامنے کھل چکا تھا اور ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہاں یوسف کا اصل باپ جو کہ ایک جن تھا وہاں نمودار ہوا اور بولا کہ یوسف بیٹا میں تمہیں اب یہاں سے لینے آیا ہوں، کیونکہ سب اب جان چکے ہیں کہ تم ایک جن زادے ہو، لہٰذا اب تمہارا یہاں رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر افضل اور سلمیٰ رونے لگے اور تمام گاؤں والوں نے بھی التجا کی کہ وہ یوسف کو لے کر مت جائے۔ پھر یوسف افضل اور سلمیٰ کے پاس آیا اور بولا کہ آپ دونوں نے مجھے پالا ہے اور اتنی محبت دی ہے، آپ دونوں ہی میرے ماں باپ ہیں اور میں آپ کو اور ان گاؤں والوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی گاؤں میرا گھر ہے،
یہ سن کر یوسف کے جن بابا بولے کہ میں یہ فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں، اگر تم یہاں خوش ہو تو میں تمہیں ساتھ چلنے کو نہیں کہوں گا، مگر تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ دوسروں کی ایسے ہی مدد کرنا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور یوسف افضل اور سلمیٰ کے ساتھ خوشی خوشی گھر لوٹ آیا۔